ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور اصرار کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حق اور باطل کی پیروی کا ایک واضح فرق بیان ہوا تھا۔ اب ان آیات میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا رحم و کرم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم نہ فرماتا تو زمین کے اندر ضرور یہ لوگ فساد بپا کر دیتے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ ثمامہ بن اسال مسلمان ہوئے اور یمامہ سے جا ملے، اور انہوں نے مکہ والوں کا غلہ روک دیا تو مکہ والے قحط کے اندر مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے خون کو گوبر میں ملا کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اہل مکہ نے جب ایسی سخت قحط سالی دیکھی تو ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور جا کر کے انہوں نے عرض کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم صلہ رحمی اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آپ رحمت للعالمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں رحمت للعالمین ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے بڑوں کو تو تلوار سے قتل کر رہے ہیں اور ہمارے چھوٹوں کو بھوک سے مار رہے ہیں، آپ اپنے رب کریم سے دعا کیجئے تاکہ ہم سے عذاب کا یہ قحط کا عذاب ٹل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قحط کے اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو اسی کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ اگر ہم ان پر رحم کر کے ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ جو ان پر عذاب واقع ہوا تھا تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایسا نہیں کہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اور بھی زیادہ سرکشی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص راہ بھول جائے تو اس کو ہوش نہیں رہتا ہے، اس کو راستہ نہیں سوچتا ہے، ایسے یہ لوگ مصیبت کے وقت تو در مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھکاری بن کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تو وہی اپنی پرانی روش اور پرانی چال کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اس میں نا امید پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کون سا عذاب مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو ان کو قتل کیا گیا وہ عذاب مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا، یعنی غزوہ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اس کے باوجود بھی اللہ کے حضور وہ لوگ جھکے نہیں، عاجزی نہیں کی۔ ابو جہل کے بارے میں آپ لوگوں نے خود بارہا سنا کہ جب مر رہا تھا
اس کی گردن کاٹنے کے لیے صحابی جب اس کے سر پہ پہنچے تو مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہے کہ گردن تھوڑا اوپر سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کا سر ہے یہ. یعنی موت کے وقت بھی جان نکلنے والی تھی تب بھی یہ لوگ اللہ کے حضور نہیں جھکے. ورنہ فرعون اتنا بڑا ظالم, موت کی ڈبکی لگی تو مان گیا کہ معاف کر دو, میں مان گیا, ایمان لے آیا. لیکن یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ تکبر میں مبتلا تھے کہ موت کے وقت بھی اللہ کے حضور یہ لوگ نہیں جھکے. تو رب نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب, یعنی آخرت کا جو عذاب ہے اس کا آخرت کا دروازہ جب کھولیں گے نا تب یہ لوگ حیران ہو کر کے رہ جائیں گے, ایک دم نا امید ہو کر کے رہ جائیں گے. یعنی ہر قسم کی تکلیف, قتل, قید اور بھوک تمام کے اندر یہ مبتلا ہونے کے باوجود بھی ان کی اکڑ نہیں جاتی. یہ اکثر کفار کا حال ہے. ورنہ بہت سارے ایسے بھی تھے جو ایمان کے دامن میں آ گئے, جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اکثر کفار جو ہیں وہ عاجزی نہیں اختیار کرتے. وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس دروازے کو بیان کیا گیا وہ جہنم میں سب سے اوپر والا دروازہ ہے, جس میں 4000 کالے چہرے والے اور داڑھیں نکالے ہوئے فرشتے ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے رحم بالکل نکال دیا ہے. جب جہنمی وہاں پہ پہنچیں گے تو اسی وقت وہ دروازہ کھلے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے عذاب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امن و سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عذاب کے اندر ان کو مبتلا فرمائے گا. اور ایک دن حضرت سہیل سعلوکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ ایک مسکین اللہ کے نیک بندے تھے, ایک مالدار یہودی کے حمام کے پاس سے جب ان کا گزر ہوا تو یہودی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے, تم لوگ یہ کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے, مطلب اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت سہیل سعلوکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب تم مرنے کے بعد عذاب آخرت میں گرفتار کیے جاؤ گے تو تمہیں یہی دنیاوی عیش و عشرت جنت کی طرح معلوم ہوگا. کتنا پیارا جواب دیا. یعنی وہ جو عذاب کا ذکر ہوا نا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑے گا, تو کافر اگر یہ پوچھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے, تو جنت میں تو سونے چاندی کے محلات ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو یہ جنت کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب آخرت کے عذاب میں تم جاؤ گے تب تم کو لگے گا نہیں نہیں وہ تو دنیا ہمارے لیے جنت تھی. یعنی مقابلہ کر کے دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا اس عذاب کے مقابلے میں یہ جنت ہی ہے. اور پھر فرمایا کہ جب ہم لوگ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے تب ہم کو لگے گا کہ جو دنیا کے اندر ہم تھے نا, ہم لوگ قید خانے کے اندر تھے. ہم لوگ ویسے تو ہم لوگ قید خانے میں نہیں ہیں, لیکن جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے قید خانہ ہی ہے یہ. تو درویش کی گفتگو سن کر جتنے یہودی تھے حمام کے اندر سب حیران ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ آخرت کا عذاب اس دنیاوی تکلیف اور مصیبت کی طرح نہیں ہے, اس کا رنگ الگ ہی نرالا رنگ ہے اس کا عجب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب سے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دن سے میکائیل علیہ السلام نے اللہ کے ڈر سے ہنسنا بند کر دیا ہے, کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. تو رب نے فرمایا جب ہم ان کو عذاب میں پکڑیں گے. اچھا یہاں پر ایک بات جو یہ بیان فرمائی, اللہ کے حضور وہ لوگ جھکتے نہیں ہیں. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک عبادت و ریاضت کے اندر پگھلتا رہا. ایک دن غیب سے آواز آئی, اے بایزید عبادت سے میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو, میری بارگاہ کا قرب چاہتے ہو, تو عبادت کے ذریعے نہیں بلکہ عاجزی انکساری لے کر کے میری بارگاہ میں چلے آؤ, تمہیں میری بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. یعنی بندہ عبادت کرے اور ساتھ میں عاجزی انکساری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب صرف عبادت سے نہیں ملتا ہے, بلکہ ساتھ میں بندے کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے.
جھکاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایرے گیرے کے سامنے بندہ جھک جائے، جھکاؤ کا مطلب یہ ہے حق کے لیے جھک جائے، جہاں پہ جھکنے کا حکم ہے وہاں پہ جھک جائے، ورنہ جہاں پہ اللہ نے تکبر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے سیٹوں کے لیے جو تکبر والے سیٹ ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ پوری طرح سے تم تراک کے ساتھ میں رہنا، یا گمراہ و بد مذہبوں کے ساتھ میں ترش روئی سے ملنا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تو بہت ہی کم حق مانتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کی تبدیلیاں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یعنی پچھلی آیات میں کافروں کی ناشکری کو بیان کیا، اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر فرما رہا ہے۔ یعنی یہ جو کافر ہیں، جو سرکش ہیں، یہ کافر اور سرکش جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنے انعامات دیے، اپنا پیارا محبوب ان کو عطا کر دیا، اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ جانتے ہیں کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے دعا کروائی جائے گی تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ اور ہم لوگ شکر کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہم شکر کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں؟ ابھی الحمدللہ کہہ دیا تھوڑی دیر کے لیے، کیا 24 گھنٹے میں اللہ کی نعمتیں 5 منٹ کے لیے اترتی ہیں؟ ہم لوگ 5 منٹ تک الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لی ہے، اور اللہ کی نعمتیں تو 24 گھنٹے اتر رہی ہیں، تو کہاں ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ اللہ کی نعمتیں مسلسل جاری ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عظیم نعمتوں کو بیان کیا، سمع ابصار افئدہ، یعنی اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل۔ کان، آنکھیں اور دل، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کا اگر کوئی اندازہ لگانا چاہے، آنکھ کی نعمت کا اندازہ لگانا کسی اندھے کو دیکھ لو، وہ بیچارہ مسجد کے دروازے تک خود چل کے نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی اس کو پکڑ کر کے نہ لے کے آئے۔ وہ یہاں بیٹھا ہے تو یہاں سے مسجد کے باہر نہیں جا سکتا جب تک کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ لے کے جائے۔ کان کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے، کسی بہرے سے مل لو جو اچھی آوازوں کو سننے سے محروم ہے، تب بندے کو احساس ہوگا کہ کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کان تو اللہ کی بہت ہی بڑی، آنکھوں سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آنکھیں اگر نہ ہوں اور بندے کے کان سلامت ہو، قرآن سن کر کے یاد کر سکتا ہے، دینی باتیں سیکھ سکتا ہے، لیکن جس کے کان ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، رب کے کیا احکامات ہیں، کیا جو ہے وہ نیکی کی دعوت، کیا چیز، کچھ بھی بندہ نہیں جان پاتا۔ اور دل کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، دل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو اگر زیادہ نہیں تو اس بندے سے سمجھ سکتے ہو جس کا دل کام کرنا بند کرنے والا ہو اور وہ مصنوعی سسٹم سے کام چلا رہا ہو، کوئی جو ہے وہ چھوٹے موٹے مشینی آلات کے ذریعے اپنے دل کو کام میں لگا کے رکھا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ دل اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ آنکھ نعمت دی تو ایسا نہیں کہ اللہ نے آنکھ دے دی بس اللہ کا احسان ہو گیا۔ اب یہ آنکھ 24 گھنٹہ دیکھ رہی ہے، یہ 24 گھنٹہ احسان ہی تو ہے اللہ کا۔ کان دے دے 24 گھنٹہ یہ کام پہ لگا ہوا ہے، دل دے دیا 24 گھنٹہ یہ کام پہ لگا ہوا ہے، ایک پل کے لیے بھی یہ نعمت رک نہیں رہی ہے۔ اور ہماری زبان اللہ کے شکر کے لیے 24 گھنٹہ تو نہیں جاری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم حق مانتے ہو، بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یہ خود ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اس میں بندے کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہم لوگ کتنی ناشکری، ہم تو ایک بخار آ جاتا ہے، تھوڑی معمولی تکلیف آ جاتی ہے نا، ہائے وائے کر اٹھتے ہیں، اور یہ تو پتہ ہی نہیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک لاکھوں نعمتوں کے اوپر ان میں ڈوبے ہو ہم لوگ۔ ہمارے جسم کا اگر رواں رواں ساری زندگی اگر اللہ کی پاکی بولے نا تو اللہ کی نعمتوں کے کسی ایک نعمت کے 1 کروڑویں حصے کا شکر ادا کرنے کی بھی طاقت بندہ نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔
اچھا، شکر حقیقی کیا ہے؟ حقیقی شکر بندہ اگر ادا کرے تو مومن پوری زندگی اپنی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دے. ایسا نہیں کہ اب ہر وقت کوئی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا، یہ نہیں ہے شکر کرنے کا خالی مطلب. شکر کرنے کا مطلب یہ ہے 24 گھنٹہ بندہ وہی کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ ہے اللہ کی نعمت کو کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اندر اللہ نے تم کو بسایا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہی ہے. اور اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. زندگی بھی اللہ کی نعمت ہے، موت بھی اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو یہ اللہ کی نعمت، مر جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ہم مریں گے نہیں تو پھر اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ رب سے جو ملاقات ہوگی وہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگی نا. اور اسی لیے آج جو میں نے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ کی کہ میرے لیے موت کوئی لے کر کے آئے، کیونکہ جب مروں گا تب رب سے ملنا نصیب ہوگا. اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو موت ویسے بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر بندہ ہمیشہ زندہ رہے، موت ہی نہ آئے نا، تو گھر والے اس کا کیا حشر کریں گے؟ وہ کسی 100 سال کے بوڑھے سے جا کر کے پوچھ لو. آدمی جب 100 سال کا ہو جاتا ہے نا، اس کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیں، ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیں، تو اس کے بعد میں اس کو کھانسی بھی آتی ہے نا، تو اس کی بہو اور اس کے بیٹے کہتے ہیں ابا تھوڑا دھیرے کھانسا کرو، بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں اس بوڑھے کی زندگی کیسے گزرتی ہے وہ مجھے اپنی زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ لوگ خود گھوم کر کے دیکھ سکتے ہو. تو جب بندہ عمر کے آخری حصے کو پہنچ جائے تو جب موت اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے. اگر اس وقت موت نہ آئے نا تو کتنے ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں بڑھاپے کے اندر تمنا کرتے ہیں اللہ اب تو امن و سلامتی کے ساتھ مجھے موت نصیب فرما دے. یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اسی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی تبدیلیاں. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات، اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھتا تو ہم لوگ کماتے کب؟ اور اللہ تعالیٰ اگر دن ہی دن بنا کر کے رکھتا تو ہم سکون ہمیں کب ملتا؟ رات بنائی یہ بھی کرم، دن بنایا یہ بھی کرم. اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ واقعی ہم لوگ بہت نا سمجھی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے، اتنی نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. اور خاص طور سے کافروں کے لیے یہ ایک تازیانہ ہے، یہ کوڑا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تم نے دی، اس کے باوجود بھی میری ذات پہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو. تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، اللہ کا شکر ادا کرنا، تم لوگ اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو، شکر گزار بندے بہت کم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے. اے اللہ ماہ رجب المرجب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ آنے والا کل کا دن اور کل کی مقدس شب کی برکتوں سے مولا ہماری روحوں کو سرشار فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد